اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہیں آئے گا۔ تغنیہ لفظ غین نون یا غنی، غنی کیا ہوتا ہے؟ کام آنا، بے نیاز کرنا، بے پرواہ کرنا۔ ہرگز کام نہیں آئیں گے انہم، ان کے، اموالہم، ان کے مال، مال کی جمع موال ہوتا ہے، ان کے مال کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِکَ، اور وہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، وقود النار، آگ کا ایندھن ہوں گے۔ وقود لفظ واو کاف دال واقعہ ہوتا ہے، جو آگ جب جلاتے ہیں تو جو ایندھن ہوتا ہے اس کو وقود کہتے ہیں۔ النار، آگ، نار آگ کو کہتے ہیں۔ کداب آل فرعون، کداب کاف جو ہے تشبیہ کے لیے ہے، کی مانند کی طرح، لفظ داب ہے۔ داب کیا ہوتا ہے؟ حالت، عادت، لگاتار کسی کام میں لگنا، وہ راستہ جس پر مسلسل چلا جائے تو اس کو داب کہتے ہیں۔ کداب یار، کی مانند کی طرح جو ہے آل فرعون، آل فرعون کی مانند، والذین، اور وہ لوگ جو من قبلہم، جو ان سے پہلے ہوئے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، کذبوا کاف ذال با، کذب، یہ باب تفعیل ہے عربی میں، انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، فاخذہم اللہ، پس پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، جو ہے ذنب، زال نون با، جو ہے ذنب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ فاخذہم، اخذ لفظ حمزہ خازال، اخذ، اس سے لفظ ہمارا مواخذہ ہوتا ہے، مواخذہ کرنا، پکڑنا، پکڑا ان کو، یعنی ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ شدید اردو میں لفظ ہوتا ہے عقاب، عقوبت خانہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عقاب لفظ ہوتا ہے عین کعبہ، عقبہ، عقبہ کہتے ہیں ایڑی کو، پیچھے ہوتی ہے وہ سزا جو انسان کے برے عمل کے پیچھے آئے کی وجہ سے، وہ سزا جو جرم کے پیچھے دی جائے، یعنی وہ جو ہے جرم کے کرنے کے بعد جو اس کو سزا ملے، اسے عقاب کہتے ہیں۔ قل الذین، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون، تم عنقریب مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ ستغلبون لفظ سین مضارع سے پہلے آئے تو جو ہے مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے، اور سوفا ہے تو مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے۔ یہ ایک ہی دفعہ ہم سمجھ۔ تغلبون لفظ غالب سے ہے، غین لام با، غالب، تو یہ پہلے حرف کے اوپر جو ہے مضارع والے حرف پہ پیش آئی ہے، اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آئی ہے، تو مضارع مجہول میں ترجمہ کر دیں گے۔ ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ، اور تم جو ہے جمع کیے جاؤ گے۔ تحشرون لفظ حاشر، حشر، اٹھا کر اکٹھا کرنا، بکھری ہوئی چیز کو اکٹھا کرنا نہیں، اٹھا کر کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ یہ بھی مضارع مجہول ہے، پہلے تاء مضارع والے حرف پہ پیش ہے، تیسرے پہ زبر آ گئی۔ ہم کہتے ہیں میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے قیامت کے دن، تو اسی سے ہوتا ہے۔ وَتُحْشَرُونَ، اور تم جمع کیے جاؤ گے، اِلَىٰ جہنم، جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، واو اور بیسا برا ہوتا ہے، نعمہ اچھا ہوتا ہے۔ مہاد، مہاد لفظ میم ہا دال، مہد ٹھکانا، بچھونا، لیٹنے کی جگہ جو ہے۔ مہد کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی گود کو بھی، ماں کا بچہ وہاں پہ لیٹتا ہے۔ بستر جو ہوتا ہے اس کو مہد کہتے ہیں۔ تو جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، تو اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آئے گی۔ جو ہے کفار جو ہے اپنے مال اور اولاد کے اوپر وہ جو ہے تکبر کرتے تھے، اہل مکہ بھی، اور جو ہے مدینے کے لوگ جو تھے منافقین مدینہ، وہ بھی، مکہ کے لوگ بھی۔ یہ آیات جو ہیں جنگ بدر کے جو ہے تقریباً بعد نازل ہوئی، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔
تو اہل مکہ جو تھے وہ ان کے جو ہے 10-10 12-12 بیٹے اور مال و دولت ان کے پاس تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، مال و دولت بھی کوئی نہیں تھا، باپ نے جو ہے ایک اونٹنی اور ایک جو ہے غلام عورت جو ہے وہ چھوڑی تھی جو ورثے میں، کوئی ورثہ بھی نہیں تھا، تو اس لیے ان کو یہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ نبوت اور ہر چیز ہم امیر آدمی ہمیں ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں. ہم دنیا میں لوگ کس اللہ کے دین کی طرف کیوں نہیں آتے، اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ اللہ کے دین کی طرف مال اور اولاد دو چیزیں ہیں، یہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے انہی کی مصروفیات میں دن رات مال جمع کرنے کے چکر میں اور اولادوں کا مستقبل بنانے کے لیے لگے رہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کا مستقبل بن جائے، اور مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے جو لگے ہوئے، اس لیے وہ دین کا کام کر نہیں سکتے اور اللہ کی طرف نہیں پلٹتے کہ ہر وقت وہ انہیں کیا فکر ہوتی ہے کہ ہم مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے اور ہماری اولاد کا مستقبل بن جائے. تو من اللہ شیء، کچھ کام نہیں آئیں گے وہاں پہ جو ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور اولادیں. وَأُولَٰئِكَ هُمْ، اور وہی لوگ ہیں، ہم ضمیر منفصل پہلے لائی گئی کہ وہ وقود النار، وہ آگ کا ایندھن ہوں گے، اس دن آگ ان سے جلے گی. کیسے ہوتا ہے؟ جیسے لکڑیاں جو ہے وہ جلائی جاتی ہیں تو ان سے شعلے نکلتے ہیں، انسان جو ہے ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، کیلشیم فاسفورس وغیرہ ہوتے ہیں ہڈیاں جن سے بنی ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے جب آگ لگے گی تو ان سے آگ بھڑکے گی، اور جو ہے جس طرح چھوٹی لکڑیاں بڑی لکڑیاں آگ بجھنے لگے تو اور دیتے ہیں لگا دیتے ہیں، وہاں آگ کم نہیں ہوگی، ان نیچے سے ان کے اوپر سے آگ بھڑکے گی، یہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے. کداب آل فرعون کی مانند آل فرعون کے، فرعون کیا ہوتا ہے؟ سورج دیوتا کو، فرعون مصر کے بادشاہ جتنے بھی ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا، اور فرعون کیا ہوتا ہے؟ سورج دیوتا، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے. کتاب آل فرعون کی مانند کی مثال آل فرعون کے والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو لوگ ہوئے. اسی طرح تمہارا انجام ہوگا جیسے فرعون جو ہے اپنی طاقت کے نشے میں جو ہے موسیٰ کے پیچھے جو ہے آیا تھا تو وہ دریا میں ڈوب گیا، اور جو ہے اور اس کے آل بھی ڈوب گئی جو پیچھے ان کے تھے. اسی طرح جو پہلی قوم عاد و سمود، قوم شعیب اور قوم لوط اور یہ قوم نوح، یہ بھی اسی طرح جو ہے غرق ہوئی، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی جو ہے. اسی طرح کذبو، کیوں ہوئی وہ؟ کذبو بھی آیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو فاخذہم اللہ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب پکڑا اللہ تعالیٰ. انہوں نے جو گناہ کیے تھے ان کی وجہ سے جو اللہ نے پکڑا. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے بھی ہیں. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون، تم انقریب مغلوب کر دیے جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے واپس آئے تو آپ نے بنی قینقاع کو جمع کیا، آپ نے کہا اے یہود تم جو ہے ایمان لے آؤ، ورنہ جس طرح کفار مکہ جو ہے مارے گئے اس طرح تم بھی مارے جاؤ گے. تو انہوں نے کہا محمد تمہارا واسطہ وہ مکہ کے لوگوں سے پڑا تھا، تمہاری اپنی قوم سے جو لڑائی کے فن سے جو ہے وہ واقف نہیں تھے، ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا، ہم مقابلہ کریں گے. تو جو ہے وہ چھوکرے تھے وہ لڑ نہیں سکے، اس لیے ہم اسلحے والے لوگ ہیں اور جنگ کے فن حرب سے واقف ہیں، تو ہم مقابلہ کریں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للذین کفروا، آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اٹھا کر جمع کیے. تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو ہے ان کو وارننگ دے دی اور بتا دیا، اور مسلمانوں کو خوشخبری دے دی کہ ان قریب یہ جو ہے مغلوب ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. بس چند ہی سالوں کے اندر سارے یہود مدینے سے نکال دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، یہ نہیں ہے صرف دنیا میں ہی مغلوب ہوئے، آخرت میں بھی جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے. وَبِئْسَ الْمِحَادُ، اور برا ہے ٹھکانہ جہنم جہاں وہ جائیں گے. اس لیے مسلمانوں کو سوچ لینا چاہیے کہ اپنے وقت
اپنی ماں اپنی اولاد اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کا موقع وقت نکالیں، ورنہ جس طرح پہلی قوموں کو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم اپنے اعمال لے کر جائیں گے تب جا کر جو ہے وہ بنی اسرائیل بھی پہلی انبیاء کی اولادیں اور امتیں دیں، تو ہم جو ہے اپنے نیک اعمال لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اعمال کی بنا پر جو ہے وہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ مال اور اولاد کے جو ہے وہ کام آج کل تو دنیا میں بھی مال اور اولاد کام نہیں آتا، نہ اولاد کسی کام آتی ہے، نہ مال یہاں چھوڑ کر مر جانا ہے، اولاد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ اس لیے آج ہمیں سوچ سمجھ کر اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا چاہیے کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔